پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مغربی جمہوری نظام ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. دنیا نے رشین سوشلسٹ نظام بھی دیکھا اور دنیا نے ایک کمیونسٹ نظام بھی دیکھا، اور آپ دنیا کا جو یورپ اور امریکہ میں سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کو بھی لوگوں نے آزمایا، اور آپ پورے یورپ اور امریکہ میں ان کے اپنے لوگ ووٹ کھڑے ہوئے ہیں. وہ مطالبہ کریں کہ وال اسٹریٹ پہ قبضہ کیا جائے، کیونکہ یہ وال اسٹریٹ ہی معاشی سرگرمیوں کا ایک ایسا مرکز ہے جو عام امریکیوں کا استحصال کر رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ یہ کینیڈا اور یورپ تک جو ہے نا یہ وہ لوگ ووٹ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے پارکوں پہ اور جو پبلک مقامات ہیں ان پہ انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، اور وہ مطالبہ کریں کہ جی وال اسٹریٹ پہ قبضہ کرو. اب وہ جو امریکہ میں اصل میں جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں تھی وہ اپنے یونٹ دوسرے ممالک منتقل کرے، وہاں لوگ سارے بے روزگار ہو رہے ہیں. یہ سرمایہ دارانہ نظام تو چونکہ رشیا کا جو کمیونسٹ سسٹم تھا اس کو روکنے کے لیے انہوں نے جو ان کے اپنے نوبادیات تھے ان سے وہ خطی رقم کما رہے تھے اور اپنے عوام کو بتحاشا سہولتیں دے رہے تھے. اب اصل میں چونکہ سرد جنگ ختم ہو گئی، رشیا ٹوٹ گیا، تو اب یہ ہے کہ اپنے عوام سے انہوں نے وہی مراعات واپس لینا شروع کر دیے. اب لوگ ووٹ کھڑے ہو گئے ہیں. اب اصل میں یہ جو ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں، یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت کی جو نا بہت بڑی یعنی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ جو اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ ایک کے ایک چیز کماتا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اس ملک میں جب تک اسلامی نظام نافذ نہیں ہوگا نا اس وقت تک نہ یہ جاگیرداروں سے ہم نجات حاصل کریں گے، اور نہ جو معاشی تقسیم ہوگی، نہ معاشی جو وسائل ہے نہ وہ برابر تقسیم ہوں گے. لہٰذا یہ ہے کہ وہ جو طبقاتی کشمکش یا جو طبقاتی تفریق ہے وہ تفریق کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ اسلامی نظام کا مطالبہ ہے. اور ففتھ ہے قومی میثاق بین الجماعت کانفرنس میں ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی تمام چیلنجز کا سنجیدگی سے جائزہ لے، جس میں ہندوستان سمیت کشمیر سمیت تمام تزکیہ طلب تنازعات کا بہترین اور فعال سفارتکاری سے پرامن حل تلاش کیا جائے. اور افغانستان میں انڈیا کی بڑھتی ہوئی اثر و رسوخ سے نمٹنے کے لیے امریکہ و نیٹو کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی اور ایسی خارجہ پالیسی تشکیل دی جائے جو قومی سلامتی اور خود مختاری کے عین مطابق ہو اور وسائل پر اپنی ملکیت قومی حامیت اور غیرت کا آئینہ دار ہو. 7 ہے جناب قومی میثاق میں بین الجماعت کانفرنس میں تمام لیڈرشپ 18 کروڑ عوام کی محرومیوں کے خاتمے میں اور نئی نسل کو اوریانی، فحاشی، جنسی براروی اور ان کے روشن مستقبل اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر ایک ایسی پالیسی تشکیل دی جائے جو رنگ، نسل، زبان اور فرقواریت سے پاک اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہو. جاگیرداری نظام ہے جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہے. یہ جاگیرداری نظام 1977 میں شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ جو اصلاحات ہوئے ہیں یہ اسلامی ہے، اور اصلاحات میں یعنی زرعی اصلاحات اس میں زمین کی حد مقرر کی گئی تھی. اور یہ چونکہ آپ سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس زیر سماعت ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک اس ملک سے جاگیرداری نظام ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ایک عام لوور اور مڈل کلاس کا، کیونکہ اس میں پاکستان کے الیکشن میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہ سارے عمرہ آتے ہیں جن کے پاس بتحاشا دولت ہے، پیسے ہے، وہی الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں. ایک لوور اور مڈل کلاس کا آدمی جو ہے الیکشن میں ایسا نہیں لڑ سکتا ہے، اور نہ ان کے پاس اتنا وسائل ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے. لہٰذا یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے تمام سیاسی جماعتوں میں خاندانی بادشاہت کے خاتمے کے لیے
الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی پارٹی کے اندر انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ یہ جو پارٹی میں موروثیت یا سربراہوں کی امریت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ صرف چند خاندان ہیں یا چند لوگ ہیں 6-7 جنہوں نے پاکستان کے تمام اہم پارٹیوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نسل در نسل پوش در پوش جو ہے نا وہ ان کے سربراہ رہتے ہیں، اور کوئی آدمی اپنی پارٹی کے پالیسی اور نظریے کے خلاف بات نہیں کر سکتے، جو کرے گا اس کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں نا۔ اور میثاق بین القومی میثاق بین الجماعت کانفرنس میں اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ کوئی عہدیدار پارٹی کا عہدہ مسلسل 2 بار سے زیادہ نہیں رکھ سکے گا۔ فار ایگزامپل مسلم لیگ نون کا نواز شریف جو ہے نا یہ تاحیات صدر ہے، تو وہ اپنے پارٹی کے آئین میں اگر یہ جو خاندانی اجارہ داری ہے ختم کرنا چاہتا ہے، یا پارٹیوں پہ ان کی اجارہ داری ہے جو پارٹی کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ ہے کہ نواز شریف اگر مسلسل 2 دفعہ سرکاری عہدیدار پر وزیر اعظم MNA MPA کے لیے بھی مندرجہ بالا افسروں کو رائج کیا، نیز گریجویشن کو لازمی قرار دیا جائے۔ وہ پرویز مشرف نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا، لیکن وہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے کیونکہ ان کے مفادات کی بات تھی نا، وہ ان کے مفادات سے متصدم تھا کہ پرویز مشرف نے ایک قانون بنایا تھا کہ کوئی آدمی 2 بار سے زیادہ وزیر اعظم نہیں بن سکے گا، اور گریجویشن بھی لازمی قرار دی تھی، لیکن وہ جو 18 امینڈمنٹ میں انہوں نے وہ سارے جو ان کے اقدامات تھے ان کو ختم کر دیا تھا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور قومی میثاق بین الجماعت کانفرنس میں یہ بھی فیصلہ کیا جائے کہ ہر جماعت لوور اور مڈل کلاس کو بھی آدھی نمائندگی دے گا۔ اگر کوئی جماعت کسی اصول کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اس پر انتخابات میں پابندی کا شرط عائد کیا جائے۔ صدر اور وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤسز کو کالجز، یونیورسٹی اور اسپتالوں میں تبدیل کیا جائے۔ صوبوں کی محرومیوں اور اثاثہ کمتری کے خاتمے کے لیے صوبائی وسائل پر سب سے پہلے متعلقہ صوبے کے اپنے لوگوں کو ترجیح دی جائے۔ اس وقت بلوچستان میں وہ صوبہ حالت جنگ میں ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہمارے وسائل ہیں ان پہ اور صوبوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بلوچستان کے جتنے وسائل ہیں ہمیں بلوچستان چاہیے، ہمیں بلوچستان کے غریب عوام طالبہ ہے کہ جی گیس ہمیں نہیں دی جا رہی ہے، ہم یہاں لکڑیاں جلائیں گے، ہمیں بلوچستان چاہیے، بلوچستان کو سب سے پہلے گیس دے دیں۔ الیکشن شیڈول کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے